پہ رحمت کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری خوش بختی کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر مقدس اور پاک رات شب برات عطا فرمائی ہے۔ آج شب برات کا دن ہے اور ہم سارے اللہ پاک سے توبہ کی نیت سے اپنے اپنے گھروں میں یا مساجد میں جا کر جب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو رب ذوالجلال سے اپنے کیے پہ نادم ہو کے معافی مانگیں، معافی کے طلبگار ہوں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی رب ذوالجلال والاکرام کا یہی فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو کٹھے ہو کر میری بارگاہ میں توبہ طیب ہو جاؤ، معافی مانگو، اور میں اتنا غفور رحیم رب ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، اور رب اتنا غفور رحیم ہے، مہربان رب ہے کہ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کملی والے آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بارات کی شب اما عائشہ صدیقہ کے بستر سے اٹھے اور آپ تشریف لے گئے جنت البقیع میں، اور وہاں آپ امت کے لیے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے، اور آپ کی چشمان مقدس آنسوں سے تر تھیں، اور آپ کی ریش مقدس میں بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پا کر اما عائشہ صدیقہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، اور تلاش کرتے ہوئے جب دیکھتی ہیں کہ آپ جنت البقیع کی طرف ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا فرما رہے ہیں ان مرحومین کی بخشش کے لیے، اور جب آپ لوٹے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارے دل میں یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ناانصافی فرمائے گا، اس وجہ سے میری تلاش میں آئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں تھی کہ آپ پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا آج شب برات کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور پورے لوگوں کے لیے پوری دنیا کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر جو ان سے معافی طلب کرے، جو ان سے مغفرت طلب کرے، رب العالمین ان کو معاف فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس طرح بنو کلب کے بکریاں قبیلے کی جو بکریوں کے بال ہیں ان سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف میں حضرت مولانا علی مشکل کشا شیر خدا اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شب برات کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہوتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں تو رب ذوالجلال والاکرام ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اتنا کرم فرما دیتا ہے، اتنا کرم فرما دیتا ہے کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا ان سے بھی زیادہ۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر بکریاں ہوتی تھیں تو قبیلہ بنو کلب میں ہوتی تھیں، اور ان کے تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی، اور ان کے جتنے بال ہیں ان کے برابر یا ان سے بھی زیادہ اگر گناہ گار بخشے جائیں تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ عدل کرے تو تھر تھر کمبن
اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جب اللہ پاک فضل کرنے پہ آ جاتا ہے تو مجھ جیسے گناہ گار بدکار بھی بخشے جاتے ہیں، اور جب آپ عدل پہ رب ذوالجلال والاکرام آتے ہیں تو بڑی بڑی شانوں والے بھی لرز جاتے ہیں۔ تو آج کی شب، آج کی رات ایک ایسی مقدس رات ہے کہ جس رات میں ہم رب ذوالجلال والاکرام سے معافی طلب کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں عطا فرما دیجئے۔ میں نے ایک حدیث پاک میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ پہاڑی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ پہاڑوں میں ایک سفید وائٹ کلر کا پتھر بڑا خوبصورت حسین و جمیل تھا۔ عجیب صورت دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے، تیری عنایت ہے کہ یہ ایک پتھر اور اتنا حسین۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ عجیب چیز نہ دکھائی جائے آپ کو؟ آپ نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، اگر کرم کر دیں تو مجھے دکھایا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور وہاں سے ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تائب ہو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے سلام پھیرا تو اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، آپ کتنے عرصے سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے 450 برس گزر چکے ہیں کہ میں اس پتھر کے اندر اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور ریاضت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، بس جس کو اللہ نے اتنی زندگی دی، جس نے اتنا عرصہ اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، توبہ طیب ہوتا رہا، تو یہ تو بہت بخشا ہوا شخص ہے، اس پر تو رب کا بڑا کرم انعام ہے، اور اس سے زیادہ تو کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ آواز آتا ہے، اے عیسیٰ سوچ لو، اس کی 450 سال کی عبادت ایک طرف، اور میرے نبی، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک شخص جو ایک رات شب برات کی رات کو جاگتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، وہ 2 نفل اس کے 450 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ہم خوش بخت ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کا غلام بنایا اور ان کا امتی بنایا، جن کی ولادت باسعادت ہوئی تو بھی آپ کے لب مقدس ہل رہے تھے اور اپنی امت کی رحمت کے لیے رب حبلی امتی فرما رہے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو تدفین کے لیے لحد میں رکھا جا رہا تھا، تب بھی آپ کے لب مقدس پر امت کے لیے دعا تھی اور امت کی بخشش کی طلب فرما رہے تھے۔ ایسی عظیم ہستی کے ہم غلام ہیں، اور وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے جو ہماری بخشش کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی رہتے ہیں۔ کئی عبادتیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی ہیں، وہ دیکھا گیا ہے کہ آپ سجدہ ریز ہوتے تھے تو آپ کا پورا جسم اقدس آنسوؤں سے شرابور ہو جاتا تھا، اور آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو رب کائنات فرماتے ہیں کہ مل کر توبہ طیب ہوں، مل کر اللہ سے معافی طلب کریں، اور یہ دن جو ہے شب برات ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا ہے، جب مل کے توبہ کا جو مزہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم نور مجسم جان کائنات، جان جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جنازے میں 40 لوگ اکٹھے ہوں اور وہ اس مرحوم کی مغفرت کے لیے اکٹھے دعا کریں، ان 40 لوگوں میں ایک بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کی آمین کے صدقے رب کائنات ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور مرحوم کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اب جب اللہ فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، کہ مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو جاؤ، تو اللہ نے یہ شب بھی عطا فرما دی۔ یہ 2 راتیں بڑی اہم راتیں ہیں، شب برات سے لے کر شب قدر تک۔ شب برات بھی توبہ کرنے کی رات ہے، اور اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کی رات ہے، وہاں بھی جاگیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔
بخشش کا سامان ہوتا ہے اور لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہاں بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، وہ بخشنے والا ہے اور وہ معافی دینے والا ہے۔ جیسے حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے ایک بہترین نسخہ عطا کیا کہ ایتن رب سچیدہ حجرہ، یہ اللہ کا حجرہ ہے۔ ایتن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب لبے یار کھڑاتی ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو وجود ہے یہ اللہ کا حجرہ ہے، اس میں جھانک کر اپنے اندر اللہ کو تلاش کرو، اور پھر نہ کر منت خواج خضر دی، تمہیں خواج خضر کی منت نہیں کرنی پڑے گی کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، بلکہ تمہارے اندر آب حیات موجود ہے۔ جب تو اپنے اندر اللہ کو پہچان لے گا تو پھر رب العالمین کو جب پہچانے گا تو تم سے کوئی خطا نہیں ہوگی، اور اگر خطا ہو بھی جائے تو فوری طور تو نادم ہو جائے گا، اور معافی کے طلب کرنے کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرے تو اس کے ضمیر جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑے، اور دوسرا وہ اس پہ شرمسار ہو، نادم ہو، اور نادم ہونے کے بعد جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے، توبۃ النصوح کی نیت سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے اور بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، معزز ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے خوش بخت ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں آج کی یہ شب، آج کی یہ رات رحمتوں والی، برکتوں والی عطا فرما دی ہے، جس رات میں آقا کا فرمان ہے اور مولا کائنات اس کی راوی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام اس رات میں کرم یہ فرماتا ہے کہ ملائکہ کی طرف ایک پیغام جاتا ہے کہ جو مرنے والے ہیں ان کے بھی اس سال میں مرنے والوں کی بھی تحریر ہو، جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کی بھی تحریر ہو، اور پھر جن کو رزق ملنا ہے ان کی بھی تحریر ہو، اور جن کو اولاد ملنی ہے ان کی بھی تحریر ہو، جن کو بخت ملنا ہے، جن کو اقتدار ملنا ہے ان کی بھی تحریر ہو، اور ان کا لکھا جائے، اور جس نے مر جانا ہے اس کا بھی لکھا جائے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات، جیسے عام طور پر ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کی رات ہے، اس میں بجٹ ملتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے اسمبلیز میں جائیں، بجٹ کا دن گزر جائے پھر جائیں تو کہتے ہیں سوری بجٹ بن چکا ہے، آپ پہلے آتے تو آپ کے ترقیاتی کام میں کو ہم ایڈ کر دیتے، لیکن آپ لیٹ ہو، سو لیٹ۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ رات عطا کر دی ہے، 15 شعبان کی رات، ساری رات عبادت کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، مل کے تسبیح پڑھو، اور پھر سجدہ ریز ہو کر توبہ طیب ہو جاؤ۔ جب مغفرت کرتے رہو گے، معاف کی طلب کرتے رہو گے اور معافی مانگتے رہو گے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر موت لکھی جا رہی ہے اور رو کے اللہ سے زندگی کی طلب کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کی تقدیر میں زندگی لکھ دیتا ہوں۔ اگر غربت لکھی ہوئی ہے، رزق میں کمی ہے اور وہ رو رہا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں اے فرشتوں اب اس کے لیے رزق کی کشادگی لکھ دو۔ بے اولاد ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھے وارث عطا فرما، روتا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے یا اللہ میں اولاد کا طلبگار ہوں، رب العالمین اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہگار بدکار ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ توبہ کی نیت سے جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے ملائکہ اب اس کے لیے اس نے مجھے رب جان کے مجھ سے معافی مانگی ہے، یہ شرمسار ہو چکا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہے، اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبری عطا کر دو۔ یہ رب العالمین کا انعام انسانوں کے اوپر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ اور اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے
میرے بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، تم مانگو، میں دینے والا رب ہوں، تمہارے قریب آ کر تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ یہ میرے رب کا انعام ہے۔ رب العالمین عنایت کرنے والے ہیں، رب العالمین مغفرت دینے والے ہیں۔ اور پھر یہ رات دے کر رب نے دنیا کو بتا دیا، آؤ اب اکٹھے ہو جاؤ اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ بعض بندے تنہا تنہا عبادتیں کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور بعض بندے اکٹھے ہو کر جب اللہ سے رو کر مانگتے ہیں تو ان میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے، کوئی تو ایسا نفوس قدسیہ میں شامل ہوتا ہے کہ جن کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا، جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، پھر ان کی دعاؤں کو رب العالمین کبھی بھی ریجیکٹ نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ آج کی یہ مقدس رات شب برات ہمیں اور آپ کو رب نے عطا کر دی ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ زندگی عطا کی، اور یہ موقع، یہ لمحہ ہمیں نصیب ہوا کہ ہم آج کی رات میں رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق بخش رہا ہے، اور اللہ ہمیں یہ توفیقیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور پھر جو میں مین عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ضرور میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے، یار آج خوشی کی رات ہے، ہم پٹاخے چھوڑتے ہیں، ہمارے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں، ڈھول ڈھمامے بجتے ہیں، بلکہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ تو آپ بالکل دنیاوی رسومات میں چلے گئے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ بلکہ جب یہ رات آئے تو تمام شہنائیاں بند ہو جائیں، تمام ڈھول ڈھمکے اور جتنے پٹاخے ہم لگانے ہیں وہ بند ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معافی عطا کرنے والا رب ہے۔ اور پھر ہم جو خیر و خیرات کرتے ہیں، ہم جو سبیلیں لگاتے ہیں، یہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہم آپ کی مخلوق کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہم یہ سخاوت کر رہے ہیں، تو کریم ہے، تو سخی رب ہے، ہم پہ کرم فرما دے، تجھ سے مانگیں گے، تیری مخلوق میں تقسیم کریں گے، تو حقوق العباد جب پورے ہوتے ہیں تو رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہم عبادت میں جاتے ہیں، رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ آخر میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے مقدس میں ایک خاتون ان کی مرید تھیں، اور ان کا بیٹا بڑا فاسق و فاجر تھا، بڑا ظالم، بڑا گنہگار، بڑا بدکار تھا۔ اور جب وہ پکڑ میں آیا اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوا، اتنے بیمار ہوا کہ بستر پر آ گیا، اور پھر اس کا سانس اٹک گیا۔ جب موت القریب ہوا نا تو اس کی ماں قریب آ کر رو رہی ہے۔ اس نے کہا امی اب تو بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں بچا، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے مرشد حضرت خواجہ حسن بصری ہیں۔ اللہ کا ولی جب کسی کے جنازے میں شریک ہو اور اس کے لیے دعا کرے تو رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، شاید ان کی دعا سے میں بخشا جاؤں۔ آپ اپنے مرشد سے عرض کیجئے کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو اس کی والدہ جا کر عرض کرتی ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں، تیرا بیٹا تو بڑا گنہگار بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، بڑا ظالم ہے، میں اس کے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ جب انہوں نے جواب دے دیا، ماں روتی ہوئی عرض کرتی ہے اے بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں، آخری سبیل تھی تیری بخشش کی، وہ بھی بند ہو گئی، مرشد کا دروازہ بھی بند ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا پھر امی میری ایک اور وصیت ہے، جب میں مر جاؤں نا تو میرے ٹانگ میں رسی باندھو اور گھسیٹیں، بچوں کو شہر والوں کو بلائیں، وہ مجھے گھسیٹتے رہیں اور مارتے رہیں اور پوری دنیا میں گھما گھما کر کسی کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیں، بس یہی میری سزا ہے۔ چلو میں تو گناہ گار رہا، لیکن میرا حال دیکھ کر دوسرے جو گناہ کرنے والے ہیں شاید وہ تائب ہو جائیں، وہ معافی مانگ لیں اور اللہ سے معافی طلب کریں، گناہوں سے بچ جائیں، شاید میری بخشش نہیں تو ان کی بخشش ہو جائے۔ بس یہ ادا اتنی رب کو پسند آ گئی کہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے الہام آتا ہے، اے خواجہ حسن جلدی کرو، میرا دوست میری طرف لوٹ رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، فوری اس کی تدفین کا اہتمام کرو اور خود جنازہ پڑھاؤ۔ ابھی اس بچے کا روح پرواز ہوتا ہے اور خواجہ حسن بصری دروازے پہ ہیں، دستک دیتے ہیں، ماں روتی ہوئی دروازہ کھولتی ہے، آپ عرض کرتی حضور آپ کیسے؟ آپ نے فرمایا بی بی تو خوش قسمت ہے
کہ تیرے بیٹے کو رب نے اپنا دوست بنا لیا ہے، کیونکہ وہ ایسا کریم رب ہے کہ اگر مہربانی آئے تو اس کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہے اور حکم بھی لگا دیا کہ اس کے جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیے، اور مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں۔ اور اللہ نے جب یہ رات عطا کی ہے نا، تو اس رات میں توبۃ النصوحہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی طلب کریں۔ معافی مانگنا آپ کا کام ہے، اور خوش قسمتی کہ اللہ نے اتنی زندگی عطا کر دی کہ توبہ کا موقع ملا ہے۔ توبہ کر کے معافی مانگیں، اللہ پاک غفور الرحیم رب ہے، رحمت کرنے والا رب ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، ہم سب کو معاف کر دے گا۔ رب العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے، اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنائے، اور ہمیں خطاؤں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی